یہ رمضان المبارک ہمیں کیوں نصیب ہوتا ہے؟ کبھی اس چیز پہ غور کریں۔ رمضان المبارک نیکیوں کا سیزن ہے، اس میں جتنا ہو سکے نیکی کریں۔ ایک نیکی جو ہے وہ 70 گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے اس کا اجر و ثواب۔ اب جو بندہ رمضان المبارک میں نماز پڑھے گا اس کو نماز کا ثواب دگنا ملے گا۔ اب یہ ہے تصویر کا سیدھا رخ کہ بھئی عبادت کی، ریاضت کی، صدقہ و خیرات کیا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک تصویر کا رخ ہے جس میں یہ چیز ملتی ہے کہ بھئی ہر ایک چیز کا ثواب دگنا ہے۔ تو ابھی اس تصویر کا الٹا رخ دیکھیں کہ اگر اس ماہ مقدس میں ثواب دگنا ہو جاتا ہے، بے عین ہی اسی طرح اگر کوئی بندہ اس ماہ مقدس میں گناہ کرے گا تو اس کی سزا بھی ڈبل ہوگی۔ جس طرح انعام ڈبل ہے اسی طرح سزا بھی ڈبل ہے۔ اور جو بندہ روزہ نہیں رکھتا، کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبریل امین آئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ، قیامت کے روز ایک نوجوان، قیامت کے روز ایک نوجوان جو الامان کے جو ہے وہ آوازیں بلند کر رہا ہوگا، صدائیں لگا رہا ہوگا کہ یا اللہ مجھے اس عذاب سے چھٹکارا عطا فرما، لیکن سنی نہیں جائے گی۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ 1000 سال اس کو فرشتے جو گئے وہ لوہے کے گرز ماریں گے، مطلب کہ لوہے کے راڈ 1000 سال اس کو مارے جائیں گے، اور وہ ایک ہی بار جو ہے نا وہ صدا لگا رہا ہوگا کہ الامان، اے باری تعالیٰ مجھے اس سے بچا لے۔ تو پھر اس کی سنی نہیں جائے گی۔ تو پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر میں نے پوچھا کہ اے جبریل امین یہ کون ہے اور اس کو اتنا سزا کیوں مل رہی ہے؟ تو جبریل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، یہ آپ کی قوم کا وہ بندہ ہے کہ جس کو ماہ مقدس نصیب ہوا اور جان بوجھ کر اس نے روزہ چھوڑا۔ ایک روزہ چھوڑنے کی سزا 1000 سال جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا، ایک روزہ چھوڑنے کی سزا۔ تو بھائی 11 مہینے ہم نے بڑا کھایا، 11 مہینے ہم نے بہت عیاشی کی، 11 مہینے ہم بہت سوئے، لیکن یار اب یہ جو نیکیوں کا سیزن آیا، اگر اس میں بھی ہم سوتے رہے، اگر اس میں بھی ہم صرف سحری اور افطاری میں اٹکے رہے، تو پھر رمضان شریف کا اصل مقصد کدھر ہے؟ آج دیکھیں یہی ہے کہ بھائی سحری کرنی ہے، افطاری کرنی ہے، افطاری کا ٹائم ہوتا ہے، ہر بندہ جو ہے وہ افطاری بنانے میں بھاگ دوڑ کر رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ جو ٹائم ہوتا ہے نا افطار کا، یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ اللہ سے مانگو، دعا کرو، لیکن ہم کدھر مصروف ہیں؟ افطاری بنانے میں، گپیں ہانکنے میں۔ حالانکہ یہ تو وہ وقت تھا کہ ہم نے جو سارا دن مزدوری کی اس کی اجرت لینی تھی، لیکن ہم الٹے الجھ گئے کس چیز میں؟ بھائی افطاری کرنی ہے، سحری کرنی ہے، یہ چیز کہاں سے ملے گی، یہ چیز کہاں سے ملے گی۔ یہ نہیں دیکھا کہ یار اتنا عظمت والا یہ مہینہ ہمیں ملا، اس میں نیکی کی جائے، اس میں قرآن مجید کی تلاوت کو بڑھا دیا جائے، اس میں عبادات کو بڑھا دیا جائے، ریاضت کو بڑھا دیا جائے۔ یہ ہمارے اندر یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں شروع سے پائی جاتی ہے، یہی ہمیں خراب کر رہی ہیں۔ اب ایک چیز جو میں بار بار کہتا ہوں، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ رمضان کے مہینے میں نا غریب سے غریب بندہ بھی ہے نا، اس کے بھی رزق میں برکت ہے۔ امیر تو جہاں رہ گئے، جو غریب سے غریب ہے نا جناب، اس کے بھی دسترخوان میں برکت آ جاتی ہے۔
اور ہمیں خود نہیں سمجھ لگتی کہ یار 11 مہینے ہم نے جی جان لگا کے کمایا، لیکن اتنا برکت نہیں ملی جتنا رمضان کے مہینے میں ملی۔ وجہ کیا ہے؟ ہر بندہ ریلیکس ہے، پرسکون ہے، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی لڑائی جھگڑے نہیں، محبت ہی محبت ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کبھی اس چیز پہ غور کریں۔ یہ جو ہم آپس میں بھائی بیٹھے ہیں، رمضان سے پہلے ہمارے ذہنوں کی کیفیت کیا تھی اور اب کیا ہے؟ کتنا سکون ہے، فضا میں کتنا ایک آمادگی ہے، ہر بندہ جو ہے وہ محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ رمضان میں ہم زندگی ویسے گزار رہے ہیں جیسے اس کو گزارنے کا حکم دیا گیا۔ نماز بھی پابندی سے، گناہوں سے بھی بچ رہے ہیں، ٹی وی نہیں دیکھ رہے، گانے نہیں سن رہے، فلمیں نہیں دیکھ رہے، ڈرامے نہیں دیکھ رہے، بد نگاہی نہیں کر رہے، جھوٹ نہیں بول رہے، غیبت نہیں کر رہے، چغلی نہیں کر رہے۔ مطلب کہ ہم نے اپنے آپ کو بے عین ہی اسی طرح کر لیا جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا۔ تو جب ہم نے اپنی زندگی کو دین اسلام کے مطابق چلایا تو پھر معاملات آپ سب کے سامنے ہیں کہ دیکھیں آج ہر بندہ پرسکون ہے۔